جو دور امام کا دور ہے اس دور میں ایک بہت بڑا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. 70 سال کے تھے تو کسی نے پوچھا کتنی عمر ہے؟ کہنے لگے 2 سال کا ہوں. کہا جی آپ کی عمر تو اتنی ہے. فرمایا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی سے 2 سال نکال دو تو نعمان ہلاک ہو جائے. 2 سالہ جو خدمت کی ہے امام سے سیکھا ہے. امام نے ایک دن بلا لیا انہیں، دسترخوان پہ بٹھایا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد جب امام نے دعا فرمائی تو امام نے فرمایا الحمدللہ اللہم ھذا منک ومن رسولک، یا اللہ تیرا شکر ہے یہ جو ہم نے کھانا کھایا ہے یہ تیرے اور تیری طرف سے ہے اور تیرے رسول کی طرف سے ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی آواز آئی اللہ اتجعل مع اللہ شریکا، آپ نے اللہ کے ساتھ رسول اللہ کو شریک بنایا ہے. میرے مولا کی پیشانی پہ بل آ گئے. فوراً فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا؟ یہ اللہ کا فضل ہے جو رسول کے ذریعے سے ملتا ہے. جس کے ہاتھوں مل رہا ہے تم اس کا انکار کرو گے، جس کے ذریعے مل رہا ہے تم اس کی ادب نہیں کرو گے. پھر حضرت نے فرمایا تم نے فتویٰ دیا ہے قیاس کی بنیاد پر. کیا جی ایسا ہی ہے؟ حضرت نے فرمایا اگر قیاس کر کے فتویٰ دو گے، ایک مسئلے کی علت کو دوسرے مسئلے کے ساتھ جوڑو گے، تو پھر کیا خیال ہے بول زیادہ نجس ہے یا آب پشت؟ بھائی ممبر کی زبان ہے وہ چھوڑوں گا نہیں میں زبان. یہ خود سمجھیں گے بچے کہ مولانا آب پشت کسے کہہ رہے تھے، پوچھ لیں گے اپنے بڑوں سے. امام نے فرمایا بتاؤ آب پشت زیادہ نجس ہے یا بول؟ کہا بول زیادہ نجس. حضرت نے فرمایا بول آنے پر غسل واجب نہیں ہے، آب پشت کے آنے پہ غسل واجب ہے. تو غسل تو وہاں واجب ہونا چاہیے تھا کہ جہاں زیادہ نجاست ہے. خاموش. حضرت نے فرمایا کیا فتویٰ دو گے یہاں پر؟ مقایسہ کرو پھر غسل واجب کرواؤ سب. جب بھی کوئی دن میں 10 دفعہ بھی اگر بول کرنے جائے تو ہر دفعہ پہ غسل کر کے آئے. حضرت نے فرمایا نماز افضل ہے یہ روزہ؟ کہنے لگے نماز. حضرت نے فرمایا ایام عادت میں جو خواتین سے نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا نہیں ہے، روزہ چھوٹے تو اس کی قضا ہے. نماز افضل ہے تو نماز اللہ پڑھواتا دوبارہ جی، مگر نماز اللہ معاف کر رہا ہے جو ان ایام میں 3 4 6 دن میں چھٹ جاتی ہیں، اور روزہ اگر ان دنوں میں چھٹے تو دوبارہ رکھنا ہے. تمہارا فتویٰ کیا کہتا ہے؟ خاموش. جی حضرت نے ایسے 18 سوال کر ڈالے. حضرت نے فرمایا خبردار اول من قاسا ابلیس، خبردار قیاس نہیں کرو. حکم صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور وہ شکریہ ادا کر کے گئے. عزیزان گرامی اگر میرے مولا نے احکام شریعہ میں، احکام الہیہ میں قیاس کے بند کو نہ توڑا ہوتا تو آج مسلمانوں کی حالت بدترین ہوتی. 56 اسلامی ممالک میں 1.5 ملک ہیں جہاں اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق بات ہوتی ہے. 1.5 ملک ہیں جہاں ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. 56 اسلامی ممالک میں اکثریت ائمہ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے. لیکن وہ جو 1.5 ملک کے فیصلے ہیں نا وہ روشنی کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، وہ ایک چاند کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں. پیغام انہیں بھی پہنچ جاتا ہے کہ جو فیصلے اہل بیت کے مطابق نہیں کرتے، اور فیصلوں کی شفافیت بتاتی ہے کہ میٹھا پانی کیا ہے اور کھارا پانی کیا ہے. جی توجہ چاہوں گا. قیاس کا بند اگر میرے مولا صادق نے نہ توڑا ہوتا اور اس کے مطابق مسلمان فیصلے کرتے تو کیا ہوتا؟ ایک شخص داخل ہوا ہے شام کے شہر حمص میں، تو مؤذن اذان کہہ رہا تھا یقولون اہل حمص اشہد ان لا الہ الا اللہ. مؤذن کہہ رہا تھا اہل حمص کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. اذان میں اضافہ اس جملے کا. میں نے کہا بھائی اہل حمص کہتے ہیں، یہ تو سارے مسلمان کہتے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک آدمی گزر رہا تھا کہ یہ کیسی اذان ہے؟ کہنے لگا وہ جو مسلمان جو مؤذن تھا نا وہ چھٹی پہ گیا ہوا ہے، تو ہم نے ایک یہودی کو بلایا ہے کہ بھائی تمہاری آواز اچھی اذان کہہ دو. اس نے کہا میں تو نہیں بولتا یہ باتیں.
جو تم اذان میں بولتے ہو، تو میں یہ کہہ کر بولوں گا کہ یہ بولتے ہیں۔ حضرت کچھ اور آگے بڑھے، وہ صاحب تو کیا دیکھا کہ نماز جماعت ہو رہی ہے اور پیش نماز حضرت جو ہیں وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، ایک ٹانگ انہوں نے ہوا میں معلق کی ہے۔ لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، یہ بتا رہا ہوں کہ اگر قیاس پر اسلام چلتا تو مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ یہ تو روک دیا میرے مولا نے، ایک ٹانگ ہوا میں ایسے لٹکائی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو رہے ہیں، کبھی گر رہے ہیں کبھی سنبھل رہے ہیں، مگر نماز پوری کرا رہے ہیں۔ ان صاحب نے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے یہ آ رہے تھے مسجد نماز پڑھانے کے لیے، رستے میں چھینٹ لگی، ان کا ایک پیر نجس ہو گیا، تو نجس پیر کو علیحدہ کر دیا ہے، یہ پاک پیر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کچھ اور آگے بڑھے تو ایک آدمی کو باندھ کر لٹایا ہوا تھا اور 40 آدمی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، اور پیش نماز آگے کھڑا ہو کے تکبیر کہہ رہا تھا اور وہ لیٹا ہوا کہہ رہا تھا میں زندہ ہوں، اور پڑھا ڈالی انہوں نے نماز جنازہ۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی تو انہوں نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگے میں کیا کروں، ایک کہہ رہا ہے میں زندہ ہوں، 40 کہہ رہے ہیں یہ مردہ ہے، تو میں ایک کی مانوں یا 40 کی؟ افغانستان میں ایک جنازہ لے جا رہے تھے، کہا کھول کے دکھاؤ چہرہ کیا ہے، تو اس کی داڑھی نہیں تھی جی، تو 20 کوڑے مارے ہیں میت کو۔ یہ آج جسے آپ ہم اس لیے آپ ہنس رہے ہیں مسکرا رہے ہیں کیونکہ آپ اس وادی کے نہیں ہیں جس وادی کے وہ ہیں۔ مذاق بن کے رہ جاتا اگر ائمہ اہل بیت نے، خاص طور پر امام صادق نے قیاس کو نہ روکا ہوتا، بگاڑ دیتے۔ یہ تو ویسے ہی اسلامیات میں اسرائیلیات لانے والے لوگ ہیں جی، اسلامی تعلیمات میں اسرائیلیات کو بھر دیا۔ شرمندہ ہوتا عالم اسلام، مسلمان شرمندہ ہوتے اگر اہل بیت نہ ہوتے۔ منصور دوانقی نے رات کا وقت تھا، امام جعفر صادق کے گھر کو آگ لگوا دی۔ آج کل آپ نے دیکھا روشنیاں ہوتی ہیں، پانی کا نظام کچھ اور ہے۔ پرانے زمانے میں گھر میں کنواں ہوتا تھا، پانی نکالا جاتا تھا، چراغ ہاتھ میں ہوتے تھے۔ رات کا وقت تھا، امام کے گھر میں آگ لگا دی۔ امام کے جو خادم تھے نا وہ فوراً آگ بجھانے لگے۔ میرے طرف دیکھیے گا، ایک جملہ کہہ دوں اس کے بعد صرف 2-4 منٹ 5 منٹ زحمت دوں گا آپ کو مصائب کی۔ امام کے جتنے خادم تھے نا وہ سب کے سب آگ بجھانے لگے۔ امام اپنے گھر سے باہر نکلے، گھر میں آگ تھی۔ باہر نکلنے کے بعد نہ جانے صحن میں کیا دیکھا، ایک دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ امام روتے جاتے تھے، خادم آگ بجھا رہے تھے۔ ایک خادم رکا، فوراً دوڑتا ہوا امام کی بارگاہ میں آیا، کہا مولا کیا بات ہے، ایک طرف بیٹھ کے روتے چلے جا رہے ہیں، مولا کیا بات ہے، مجھے سمجھائیے کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ کہا مولا اس وقت شام غریبہ کیوں یاد آئی ہے؟ مولا نے اپنے خادم کو مخاطب کر کے کہا تو دیکھ رہا ہے میری بیٹیاں سر پہ برقعے سنبھالے، کبھی صحن میں اس طرف سے ادھر جاتی ہیں، کبھی ادھر سے ادھر جاتی ہیں، کتنی پریشان ہیں۔ جب میں نے اپنی بیٹیوں کو صحن میں دوڑتے دیکھا مجھے میری پھپھیاں یاد آ گئیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا نہ میرے جد حسین سر پہ موجود تھے، نہ میرے چچا عباس موجود تھے، نہ علی اکبر سنبھالنے کے لیے تھے، نہ قاسم، اور سید سجاد میرے دادا بیمار پڑے تھے۔ جب خیموں میں آگ لگی ہر بی بی تڑپنے لگی، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں، کبھی اس خیمے سے اس خیمے میں۔ کہا جب ایک مرتبہ سارے خیمے جل گئے امام سجاد کے خیمے میں، جملہ سن لیجئے بس بھئی، منصور دوانقی ملعون نے امام کو زہر بھجوایا۔ کیسے دلوایا؟ جب ایک مرتبہ سادات حسنی کو گرفتار کرنے لگے، 60 سے زیادہ ایک مرتبہ سادات کو گرفتار کیا۔ امام کے کان میں آواز پڑی، محلہ بنی ہاشم اکٹھے تھا نا، سارے بنی ہاشم اکٹھے رہتے تھے، امام کے کانوں میں آواز گئی، کہا ارے ان سادات حسنی پہ اتنے پہلے ظلم ہو چکے ہیں، دوبارہ انہیں قید کیوں کیا جا رہا ہے؟ امام اپنے گھر سے باہر نکلے، سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھے، بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے امام نے روکنا شروع کیا۔ کہا رک جاؤ، سب کے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، پاؤں میں بیڑیاں، بنی عباس کی فوج تھی، سب کو دستگیر کر کے گرفتار کر کے لے جا رہی تھی۔ امام نے کہا رک جاؤ، بنی ان
امام حسن مجتبیٰ کی نسل پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں. ایک مرتبہ کسی ملعون نے ایک تازیانہ اٹھایا. تازیانہ اٹھانا تھا, امام کی پشت پہ تازیانہ مارا, امام کا کرتا چاک کیا اور دوبارہ 2-3 تازیانے مارے, امام زمین پہ آئے. اس وقت امام بزرگ تھے, بس میں اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا. امام نے پلٹ کے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے ہمارے جد کے حرم میں خون بہایا جائے, اس لیے ہم اپنے شیعوں کو جنگ کی اجازت نہیں دیتے, تم اس بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہو. ایک مرتبہ کسی نے کسی تازیانے کے اندر زہر ملایا, بس امام کا جو زخم تھا اسی زخم کے اوپر تازیانہ لگا. امام نے آواز دی مجھے میرے گھر واپس لے جاؤ. ایک مرتبہ سارے بیٹوں نے اٹھایا, امام کو گھر لے گئے. اب میرے طرف دیکھیے گا, میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں, میں نے مصاحب تمام کر دیا. مولا آپ کے بیٹے آپ کو اٹھا کے گھر لے آئے. ایک بیٹا بار بار رخسار پہ رخسار کو رکھتا تھا, بار بار کہتا تھا میرے بابا کو پانی پلا دو ذرا, مولا کربلا میں آ کے دیکھے. ایک 72 کے لاشیں اٹھا کے لانے والا بھوکا پیاسا ذوالجناح کی پشت سے زمین پہ آ رہا ہے.